سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ یہود کے بدعمالیوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج یہودیوں کے ایک نظریے کا اور ایک جو انہوں نے اپنی آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کیا تھا، اس تصور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر بالفرض چلے بھی گئے تو چند گنے چینے دن ہمیں سزا دی جائے گی اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اچھا بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یہ ان کی خوش فہمی تھی، اور اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن، گنتی کے چند دن ہیں، وہاں ہم گزار کر آ جائیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے کر آئے ہو اس بات پر کہ تمہیں اتنے ہی چند دن کی سزا ملے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اب اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرما رہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تبارک و تعالی پر ایک ایسی بات جوڑ رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا عام فہم ترجمہ ہے۔ تو یہاں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہود اس خوش فہمی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ تو یہود بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا نام ہے، اور یہ ان کا جو سلسلہ چلا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کا نام اسرائیل تھا، تو اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو اس لیے بھائی ہم جو بھی کریں ہمیں سب آزادی ہے۔ انبیاء نے ہمارے لیے اللہ کے ہاں جو ہے توبہ کی ہے، عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور اب ان کی عبادت ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم جتنے گناہ کریں، جتنے برائی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تصور آج ہمارے معاشرے میں، آج کے اس دور میں ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بہت ساری انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، گلوں میں بہت سارے ہار ڈالے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوتے ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ بس ہم محرم میں چند کام کر لیں تو آل رسول کی محبت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، کربلا اور شہدائے کربلا سے عقیدت، یہ ہمیں بچا لے گی، سال بھر ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے۔ دوسرا ہمارے مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے، مثال کے طور پر جو رمضان کے روزے کھاتے ہیں اور 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھ کر، جن کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور اس طریقے سے 10 محرم الحرام کا روزہ اور عرفہ کا روزہ رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب کما لیا۔ ایسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ایسا تصور اور اس طرح کے اعمال ہمارے ارد گرد سوسائٹیوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی وجہ سے دوسرے کو نہیں پکڑتے، ایک کی کمی کوتاہی اور گناہ کی بنیاد پر دوسرا نہیں پکڑا جاتا۔ اسی کو اللہ نے دوسرے الفاظ میں ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا کہ یوم لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود عن والدہ شیئا، کہ نہ باپ بیٹے کی جگہ پکڑا جائے گا اور نہ بیٹا باپ کی جگہ پکڑا جائے گا۔ ہر انسان کی نجات اس کے عمل پر موقوف ہے، اس کو حسب نسب، اس کو بہت اعلیٰ۔ آج ہمارے ہاں یہ لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے تو بس صرف آل رسول کی نسبت ہی کافی ہے۔ جو جمعرات اور جمعے والے سید ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو صرف آل رسول کی نسبت ہی کافی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آل رسول کی نسبت تو بہت بڑی نسبت ہے، لیکن کیا یہ نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل نہیں تھی کہ جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے ذرا برابر بھی کام نہیں آ سکوں گا، تجھے تیرا عمل ہی کام آئے گا۔
نسبتیں اپنی جگہ ہیں، عقیدت اپنی جگہ ہے، محبت کا انکار نہیں ہے، لیکن انسان کی نجات، ہر انسان کی نجات اس کے عمل پر ہے، ہر انسان کی نجات اس کے عمل پر ہے۔ اور عمل کب قبول ہوگا؟ اس کے لیے وہ 3 باتیں ہیں جو کل ہم نے جمعے میں عرض کی۔ پہلی بات اسلام، دوسری بات وہ عمل شریعت کے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسری بات اس عمل میں اخلاص ہو، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ کوئی اور نفلی عبادت ہے۔ جب اس میں یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اس عمل کا دنیاوی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا اور اخروی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اب یہ یہودی جو کہتے تھے کہ ہم چند دن ہی جہنم کی آگ کو چکھیں گے، وہ دن کتنے تھے؟ تو آپ نے پیچھے یہ ترجمے میں گزرا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کے لیے تشریف لے گئے، یہاں انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور اس عبادت کا کل دورانیہ تھا 40 دن کا۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے بڑوں سے جو وہ 40 دن غلطی ہوئی ہے نا، اب ہم صرف 40 دن ہی جہنم میں جلیں گے۔ تو یہ ان کا ایک تصور تھا، قرآن نے اس کو رد کیا۔ اسی طریقے سے ایک تصور عیسائیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا جو کرسچن لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو بھی کریں، اور ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ایک دفعہ چڑھ گئے ہیں، اب زندگی بھر ہم جو کرتے رہیں وہ ہماری سارے گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مل چکی ہے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ مذہبی عقیدہ ہے۔ تو اسلام نے آ کر ان تمام عقائد کو رد کیا ہے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ، ایک انسان کو اللہ کا بیٹا، اور یہ شرک۔ اور اس کے بعد وہ پھر یہ تمنا بھی لیے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہمارے گناہوں کی جو ہے سزا انہوں نے بھگت لی ہے، اور اب ہم آزاد ہیں، ہم جو کریں وہ کرتے رہیں۔ لیکن اسلام نے آ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سب سے پہلے احتساب اپنی ذات سے شروع فرمایا۔ سب سے پہلا احتساب، سب سے پہلا انصاف۔ ایک غزوے میں مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی صفیں ٹھیک فرما رہے تھے، ایک صحابی سب سے ذرا آگے نکلے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے ان کو پیٹ پر چھڑی ماری کہ پیچھے ہو جائے۔ تو وہ صحابی آ گئے کہ یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لیجئے۔ کہا نہیں، اس طرح نہیں، آپ اپنے پیٹ مبارک سے کپڑے کو ہٹائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو اس صحابی آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ دو جہاں کے سردار ہیں جو انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر اعمال کے اعتبار سے سب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابوبکر صدیق سے تھی، اور اس کے بعد اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنی وصال کے متعلق حضرت فاطمہ سے بتایا تو وہ رونے لگی، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے دوبارہ سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرائی۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں ایسا ہوا، تو بتایا کہ پہلے جب میں روئی تو مجھے آپ نے بتایا کہ اسی بیماری میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور جب دوبارہ مجھے بلایا گیا کہا کہ سب سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ اتنی محبت۔ اور اسی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح کے ایک نام کی صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان پر ایک اسلامی سزا جاری ہوئی، ان کا قبیلہ آ گیا سفارش کے طور پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جذبات میں آ کر فرمایا کہ اگر یہ غلطی فاطمہ بنت قیس نے کی ہے، اگر یہ غلطی اور لغزش فاطمہ بنت محمد سے ہوتی تو اس پر بھی یہ شرعی سزا اور یہ حد جاری ہوتی۔ وہاں آپ نے نسبت کو نہیں دیکھا، وہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی لخت جگر ہے، نہیں، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا۔ اسلام نے ہر انسان کو ایک عمل دیا، ایک شاہراہ دی، ایک راستہ دیا، اس پر چلو گے تو کامیابی ہے، اس سے ہٹو گے تو ناکامی ہے۔ نسبتیں، تعلق، دوستیاں یہ کسی کو نہیں بچا سکتی،
یہ کسی کو نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ ذی الحجہ کے مبارک دن آنے والے ہیں، قربانی کی اور حج کی عبادت کا مہینہ ہے، اور جس مہینے میں ہم ہیں ذی القعدہ کا، یہ بھی مبارک مہینہ ہے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ اعمال ہم کریں گے، میں نے کہہ دیا کہ باپ بیٹے کی جگہ اور بیٹا باپ کی جگہ، اسی طرح جو میں نے ابھی مغرب میں جو آیت تلاوت کی نماز کے اندر، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ حشر کے دن سب سے پہلے انسان اپنی کس سے بھاگے گا بھائی سے، وہ امہ و ابی، پھر باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی اس سے بھاگے گا، ماں کے پاس جائے گا، وہ بھی اس سے بھاگے گا، بیوی بھی بھاگے گی، بچے بھی بھاگیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اللہ فرما رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہر آدمی اتنی ٹینشن میں ہوگا کہ اس کو اپنی پریشانی اور ٹینشن کافی ہوگی، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا کہ میں وہاں جا کر کہوں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں سید ہوں، میں سید زادہ ہوں، اور میں تو فلاں خاندان سے ہوں۔ یہ ان باتوں کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں توبہ کے دروازے بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، گھروں میں بات چلائیں، خواتین کے سامنے اس بات کو رکھیں، بچوں کے سامنے یہ میسج رکھیں کہ بیٹو ہم نے اللہ کو منانا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اور ایسا درخت کہ 100 سال تک اس کے سائے میں عربی گھوڑے کو دوڑایا جائے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیثیں، یہ فضیلتیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ امت محمدیہ کے لیے ہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو خدا را ہمیں اپنے پہ بھی رحم کرنا ہے، اپنے بچوں پر بھی رحم کرنا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم آج اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑا جائے، اچھی سوسائٹی میں پراپرٹی خرید کر دی جائے، اچھی مارکیٹ میں اچھی دکان کارنر والی خرید کر دی جائے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا عقیدہ بھی دے کر جائیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا اعمال کا جذبہ بھی دے کر جائیں۔ بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہماری اولاد ہو اور وہ سچے محمدی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے دین پر، قرآن پر اور اسلام پر مر مٹنے والی اولاد ہو۔ ایسی اولاد اللہ سے مانگی جائے، اور مانگنے کے بعد پھر ان کی ایسی تربیت کی جائے۔ الحمدللہ مدارس ہیں، علماء ہیں، مساجد ہیں۔ یہ یہود کے جو یہ نظریات بنے، یہ اسی لیے بنے کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوئے کہ بھائی ہم کر لیں گے، ہو جائے گا، سیکھ لیں گے، اور وقت آنے پر سیکھا جائے گا، ابھی تو ہم بڑے حسب نسب والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مختصر گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اعمال کے اعتبار سے، اور ہر عمل میں 3 چیزیں۔ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو میں 3 چیزوں کی نیت کروں۔ ایک، اپنے ایمان کا جائزہ لوں کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ نمبر 2، نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ نمبر 3، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ نماز بطور مثال کے ہے، یہ قربانی میں، یہ حج میں، یہ زکوٰۃ میں، یہ ہر عمل میں میری یہ نیت ہو تو میرا یہ عمل قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، پل صراط بھی مجھے کراس کرائے گا، جنت الفردوس میں یہ عمل اللہ کا مجھے مہمان بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔